صدیوں سے عالمی طاقت کا اندازہ فوجی قوت سے لگایا جاتا تھا۔ آج اس کا اندازہ تجارت پر کنٹرول سے ہوتا ہے۔ ہر روز 16 ٹریلین کا سامان سمندروں کے پار سفر کرتا ہے اور دنیا کے اہم تجارتی مراکز سے گزرتا ہے، لیکن اس عالمی تجارتی نقشے کو خاموشی سے دوبارہ کھینچا جا رہا ہے، نہ کہ بحری بیڑوں کے ذریعے بلکہ ایک چیک بک کے ذریعے۔ کیسے ہیں دوستو، میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسائیڈ چائنا سپورٹ اسٹریٹجی، چین کی بندرگاہ کی حکمت عملی کا اندرونی جائزہ۔ یہ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، دنیا کے 150 ممالک کو سمندر اور زمین کے ذریعے جوڑنے کا بیجنگ کا عزائم سے بھرپور منصوبہ۔ ہم میری ٹائم سلک روڈ پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جو کہ اہم سپلائی لائنوں کو محفوظ بنانے اور اثر و رسوخ بڑھانے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جہاں تجارتی سرمایہ کاری اور جیوپولیٹیکل کی لکیر دھندلی ہو جاتی ہے۔ اس عالمی کھیل میں سب سے آگے کاسکو شپنگ ہے، جو چین کا ایک بہت بڑا سرکاری ادارہ ہے۔ پیرو کے ٹرمینل سے لے کر آسٹریلیا کی ڈاکس تک کاسکو ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کا جھنڈا گاڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک تجارت ہے یا پھر پولیٹیکل کنٹرول؟ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں بحیرہ ہند اور سری لنکا کی بندرگاہ ہمبنٹوٹا بندرگاہ کی کہانی کے اوپر نظر ڈالنی ہوگی۔ سری لنکا نے ایک دوسری بڑی بندرگاہ کا خواب دیکھا اور چین وہ واحد ملک تھا جو اس کے لیے $1 بلین سے زیادہ کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ بندرگاہ جہازوں کو راغب کرنے میں ناکام رہی اور سری لنکا قرض کی قسطیں ادا نہ کر سکی۔ نتیجہ 2017 میں سری لنکن حکومت کو ایک بڑے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ قرض میں ریلیف کے بدلے ایک چینی کمپنی کو بندرگاہ اور ارد گرد کی 15,000 ایکڑ زمین کا 80% حصہ اور 99 سالہ لیز دے دی گئی۔ اس چھوٹے سے جزیرے کی قوم کے لیے یہ خود مختاری کا ایک گہرا نقصان تھا۔ چین کے لیے یہ حریف بھارت کی دہلیز پر اسٹرنگ آف پیئرز نیٹ ورک کا ایک اہم مرکز تھا۔ ناقدین اسے قرضوں کے جال کی ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ قرضوں کو اسٹریٹجیکل اثاثے حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا۔ 99 سالہ لیز ایک پرانی نوآبادیاتی اصطلاح ہے، لیکن یہ اب چین کا معیار بن چکی ہے۔ میانمار کے کیکیو اور یہاں تک کہ آسٹریلیا کے ڈارون میں بھی چین نے طویل مدتی کنٹرول حاصل کیا، جس سے دہلی سے کینبرا تک ہر دارالحکومت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چین کی عالمی رسائی یورپی یونین کے قل تک پھیلی ہوئی ہے۔ 2016 میں یونان کے تباہ کن مالیاتی بحران کے دوران کاسکو شپنگ نے ایتھنز کے قریب پیریس بندرگاہ میں اکثریت حصص خرید لی۔ یونانی حکومت بیل آؤٹ کی شرائط پوری کرنے کے لیے اثاثے فروخت کر رہی تھی۔ کاسکو نے لاکھوں کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا اور اس نے وعدہ پورا بھی کیا۔ پیریس تیزی سے تبدیل ہوئی اور بحیرہ روم کے مصروف ترین مراکز میں سے ایک بن گئی۔ یہ میری ٹائم سلک روڈ کا ڈریگن ہیڈ بن چکا تھا۔ اگرچہ اقتصادی طور پر یہ فائدہ مند ہے، لیکن اس اقدام نے پورے براعظم میں تشویش پیدا کر دی۔ ناقدین پوچھتے ہیں، کیا بیجنگ ایک اہم یورپی تجارتی گیٹ وے پر اپنے کنٹرول کو یورپی یونین پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ رسائی چین کو سپلائی چینز پر اثر انداز ہونے اور ممکنہ طور پر نیٹو ممالک کے سمندری ٹریفک پر انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اس حکمت عملی کا سب سے پریشان کن پہلو دور استعمال کے ٹیکنالوجی میں پوشیدہ ہے۔ یہ صرف بندرگاہ نہیں ہے، یہ سامان ہے۔ چینی سرکاری کمپنیاں دنیا کی 70% دیو ہیکل کنٹینرز کرینے ZPMC بناتی ہے۔ یہ کرینے جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور پیچیدہ نیٹ ورکس کی طرح کام کرتی ہیں۔
امریکی انٹیلیجنس اور دفاعی حکام نے تشویش ظاہر کی ہے کہ ان ڈیجیٹل طور پر منسلک ٹرینوں کو جاسوس ڈیٹا اکٹھا کرنا یا یہاں تک کہ کسی تنازع کے دوران دور سے بند کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس سے امریکی بندرگاہ آپریشنز مفلوج ہو جائیں گے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تجارتی بندرگاہوں کا یہ وسیع نیٹ ورک پیپلز لبریشن آرمی نیوی PLAN کو ایک بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ بیجنگ فوجی ادارے کی تردید کرتا ہے، لیکن دوستانہ چینی زیر انتظام تجارتی بندرگاہوں تک ایندھن بھرنے، رسد اور دیکھ بھال کے لیے رسائی چینی کی بحری بیڑے کے آپریشنل پہنچ کو عالمی سطح پر ڈرامائی طور پر بڑھاتی ہے۔ امریکہ نے BRI قرضوں کے متبادل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے عالمی انفراسٹرکچرز میں سرمایہ کاری کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں۔ مقابلہ واضح ہے، عالمی تجارت کا مستقبل اس بات سے طے ہوگا کہ سب سے زیادہ اسٹریٹجیکل بندرگاہوں کو کون کنٹرول کرتا ہے۔ چین کی عالمی بندرگاہ کی حکمت عملی تجارتی ڈیزائن کو جیوپولیٹیکل ضرورت کے ساتھ ملانے کا ایک شاہکار ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ترقی کا ایک تیز راستہ پیش کرتی ہے، لیکن خود مختاری کی خطرناک قیمت پر مغرب کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ عالمی اثر و رسوخ کی جنگ صرف سمندروں اور فضاؤں میں نہیں بلکہ دنیا اہم تجارتی شریانوں کے ڈاکس اینڈ ٹرمینلز پر لڑی جا رہی ہے۔ اور اب آخر میں، اگلی بار جب آپ کسی بھی ٹرک یا ٹرین پر کوئی شپنگ کنٹینر دیکھیں تو یاد رکھیں اس کا سفر غالباً ایک ہی طاقت اور ہاتھ کی رہنمائی میں ہوا ہے، جو خاموشی سے ایک نیا سمندری نظام قائم کر رہا ہے۔ نئی گریڈ گیم لاجسٹکس کی ہے اور چین سب سے آگے ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔